السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب وعلی اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو۔ سبحان اللہ سبحان خدا اللہ۔ کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم سبحان ہو۔ اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہے تو مثل آسماں تم ہو۔ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو۔ سبحان اللہ بے شک۔ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہے کہاں تم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہ گارو، سیاہ کارو، ستم گارو، خطا کارو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو۔ اور ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ آج کی یہ محفل مسلم امہ میں نوجوانوں کا جو کردار ہے، اس عنوان پر ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے، جس میں آپ اور ہم سب اللہ کی توفیق سے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی شرکت کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور اس کی خوشنودی کا سبب بنائے۔ قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے اللہ نعیم کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ چونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیہ کریمہ کی 70 ہزار تفاسیر بیان کی گئی ہے اور اس کے متعلق متعدد اقوال مفسرین نقل کرتے ہیں، تو چونکہ نعیم کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس سے مراد ہے نعمت۔ اللہ تم سے قیامت کے دن نعیم کے بارے میں پوچھے گا، تو نعیم کیا ہے اس کے متعلق الگ الگ اقوال ہیں۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اے لوگو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری جوانی کے متعلق سوال فرمائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں نعیم سے مراد ایک قول یہ ہے کہ جوانی، اللہ تم سے تمہاری جوانی کے متعلق سوال فرمائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، کیسے گزارا، جوانی کی راتوں کو کیسے گزارا، جوانی کے دن کو کیسے گزارا، جوانی کے ایام کو کیسے گزارا۔ یوں تو زندگی کے لمحے لمحے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہو چکا ہوگا، لیکن پوری زندگی کے متعلق سوال الگ سے ہوگا اور جوانی کے متعلق الگ سے سوال ہوگا۔ اس سے جوانی کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ جوانی کا آغاز، جوانی کی ابتدا 16 سال سے ہوتی ہے اور 40 سال تک انسان جوان رہتا ہے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ جن دنوں انسان جوان رہتا ہے اس کو شاید اپنی جوانی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جس وقت انسان 40 سے تجاوز کر جاتا ہے اور اس کی جوانی ڈھل جاتی ہے، اور پھر اس کے وجود کے اندر کبھی داڑھی میں کبھی سر میں سفید بال جب اس کو نظر آتے ہیں، جب کبھی اس کے طاقتور جسم کی طاقت اور قوت ختم ہونے لگتی ہے، جب کبھی اس کے گھٹنے، اس کے وجود کے اندر درد شروع ہونے لگتا ہے، جب کبھی وہ کئی کلو وزن اٹھا کر طاقت رکھنے والا انسان چند کلو وزن اٹھانے پر تھک جاتا ہے اور اس کو بڑھاپے کی شروعات کا احساس ہوتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری جوانی کھو گئی، میں نے اپنی جوانی کو گزار دیا۔ لیکن جب وہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو پھر اس کی جوانی کا سرمایہ ختم اور ضائع ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پچھتانے سے پھر کوئی کام نہیں چل سکتا۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ میرا اللہ جوانی کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے، جوانی کے واقعات کو بیان فرما رہا ہے، جوانوں کے واقعات کو بیان فرما رہا ہے۔ یہاں پر اکثریت چونکہ جوانوں کی ہے، میں ایک بات ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دل کے درد کے طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اور ہمیں جوانی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ اس نعمت کو استعمال کر کے، صحیح اس کا استعمال کر کے آپ اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتے ہو، آپ اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتے ہو، آپ اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہو، آپ اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہو۔ اللہ اکبر! لیکن کتنی کم نصیبی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم تم سے جوانی کے بارے میں پوچھیں گے، اور ہم جوانی ہی کو گناہوں کے راستوں پر وقف کر چکے ہیں، جوانی کو تج چکے ہیں جب گناہوں کے راستے پر۔ اللہ اکبر! کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ کر جوانی گزار رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں پہ جوانی گزار رہا ہے، کوئی نشے کے راستے پہ جوانی گزار رہا ہے، کوئی لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کے حوالے سے جوانی گزار رہا ہے، اور جوانوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ مسکرانے لگتے ہیں کہ یہ کیسی بات علماء کر رہے ہیں، یہ کیسی بات خطبہ کر رہے ہیں، یہ کیسی بات داعیان دین کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی
اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج تمہارے پاس جوانی ہے مگر تمہیں جوانی کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چلی جاتی ہے۔ آج اس کی قدر کیجئے، آج اس کا احساس کیجئے، ورنہ جب یہ نعمت چلی جائے گی اور تم نے اس نعمت کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر، تم نے اس نعمت کو گناہوں کے اڈوں پہ خرچ کر دیا، اور جب یہ نعمت چلی جائے گی، یہ نعمت ختم ہو جائے گی، اس وقت تمہیں احساس ہوگا، لیکن پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا صحیح استعمال کر لو اور پھر اس کے متعلق تو جواب دینا ہے۔ سوچو تو صحیح، کتنا خوبصورت ترین وقفہ، کتنا خوبصورت ترین حصہ، تم کہاں وقت لگا رہے ہو، تم کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ اکبر، کہاں؟ زنا کی اڈوں پر۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ذرا سوچو، 16 17 سال کے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات پیدا کر کے وہ فلموں کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیریلوں کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ جوانی کے اندر کیے ہوئے جرائم انسان کے بڑھاپے میں اس کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں، اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہوتے ہیں۔ اور سننا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ کسی کو سکون نہیں دلا سکتا، گناہ کسی کو چین نہیں دلا سکتا۔ کسی بہت بڑے مفکر نے، بزرگ مفکر نے کہا تھا کہ گناہ میں لذت تو ہے مگر گناہ میں عزت نہیں ہے۔ گناہ بے چین کرتے ہیں، گناہوں سے بے قراریاں بڑھتی ہے، گناہوں سے مصیبت بڑھتی ہے، اور جس کو زنا کہتے ہیں، زنا جس کی طرف میری قوم کے جوان سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے بڑھ رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو میرا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جو گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مصیبت دے کر اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ توبہ کرنے پر وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا نہیں ملتی معاف کر دیے جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا ملتی ہے گناہ کرنے والوں کو، لیکن زنا وہ بدترین فعل ہے، زنا وہ بدترین گناہ ہے کہ زنا کرنے والوں کی نسلوں تک کے اس کی نحوست کو باقی رکھا جاتا ہے اور اس کی تکلیف کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اے کاش کہ میری قوم کے جوان اس کا احساس کرتے۔ آج زنا کو بھی لوگ برائی نہیں سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، بلکہ معاذ اللہ بڑے فخریہ لب و لہجے میں دوستوں کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، بڑے گھمنڈ کے لہجے میں کہ آج میں یہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، نوجوان جب سرکل میں بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھتے ہیں تو اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ہنسے گا، جو گناہ کر کے قہقہا لگائے گا، اللہ اس کو رلا رلا کر کے جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جوانی پر گھمنڈ کرنے والے، جوانی پر غرور کرنے والے، جوانی کا مس یوز کرنے والے، جوانی کا غلط استعمال کرنے والے، اللہ اکبر، جب ان سے ان کی جوانی کی راتوں کے متعلق پوچھا جائے گا تو وہ اپنے منہ میں زبان کہاں سے لائیں گے، وہ اپنے منہ میں طاقت کہاں سے لائیں گے، وہ اپنے منہ میں قوت کہاں سے لائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں نبیوں کی زبان نہ کھل رہی ہوگی، جہاں فرشتوں کی زبان بند ہو چکی ہوگی، یہ معصوم لوگ جہاں ان کی زبان نہیں چل رہی ہوگی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے لوگ کہیں گے، اے جد الانبیاء، اے ابو الانبیاء، چلو اور چل کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابراہیم خلیل کہیں گے، زندگی میں 3 یا 4 موقعوں پر میں نے زومانی گفتگو کی تھی، اب وہ گفتگو کرنا یاد آتا ہے۔ اللہ
اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی. صرف زو معنی دو معنی پر گفتگو کرنے کی بنیاد پر اللہ کے خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ہمت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ان کے دل میں یہ ہوگا. تو اس وقت وہ جوان اپنے منہ میں طاقت کہاں سے لائیں گے جنہوں نے اپنی رات بھر کے خوبصورت لمحات کو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے اپنے موبائل کے اندر زنا کے مناظر دیکھے ہوں گے، اپنے موبائل کے اندر سیریل دیکھے ہوں گے، اپنے موبائل کے اندر فلمیں دیکھ کر کے اس کو کبھی گناہ بھی تصور نہیں کیا ہوگا. ذرا سوچو تو صحیح، رب کی بارگاہ میں وہ کہاں سے زبان آئے گی جو جواب دے سکے؟ بلکہ میرا رب تو یہاں تک فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم قیامت کے دن ان کے منہ پر، ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء ہم سے کلام کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے آپ پہ رحم تو کرو. یہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے اور قوم کے سرمایہ کو لوگوں نے کہاں لگا دیا ہے؟ شراب کے اڈوں پہ، زنا کے اڈوں پہ، اللہ اکبر گناہوں کے اڈوں پہ. اور پھر سوچو تو صحیح، اس میں عزت بھی جا رہی ہے، اس میں پیسے بھی جا رہے ہیں، اس میں دولت بھی جا رہی ہے. حیرت کی بات یہ ہے احساس تک نہیں ہے. تباہی کے دہانے پر جا رہے ہو، بربادی کے دہانے پہ جا رہے ہو. اور پھر سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، جب تم نشہ کرتے ہو یا جب تم گناہ میں اپنا وقت لگاتے ہو تو تم اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا نہیں کر پاتے، تم اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر پاتے، تم صحیح طور پہ تجارت بھی نہیں کر پاتے، تم صحیح طور پر اپنا مال بھی نہیں کما پاتے، تم دھندے بیوپار پر بھی اپنا وقت نہیں دے پاتے. یہی چیزیں ہیں. ایک چیز ہے نشہ، صرف نشہ. یہ نشہ ہزاروں جرائم کو جنم دیتا ہے، یہ ہزاروں گناہوں کو جنم دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی نشہ کرے گا، نشے کے لیے اسے پیسے چاہیے. اب جب وہ نشہ کرنے والا نشہ کر رہا ہے تو وہ کام دھام تو کر نہیں سکے گا، وہ کام دھندا تو کر نہیں سکے گا. جب وہ کام دھندا نہیں کرے گا تو اس کو پیسے چاہیے. اب وہ چوری کرے گا. دیکھیے نشے نے اس کو چور بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر وہ چوری نہیں کرے گا، وہ دادا گیری کرے گا، لوگوں کی گردن کے اوپر ہتھیار رکھ کر کے پیسے وصول کرے گا. بولو اسی نشے نے اس کو دادا گیری کی طرف دھکیلا کہ نہیں دھکیلا؟ دیکھیے ایک نشہ ہے اور وہ کتنے جرائم کی طرف لے کر کے جا رہا ہے. یہی نشے کے اندر اللہ اکبر، اس لیے کہ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کا نفس اوور کنٹرول ہو جاتا ہے، کنٹرول کے باہر ہو جاتا ہے. پھر وہ زنا بھی کرے گا، وہ بدفعلی بھی کرے گا، وہ بدکاری بھی کرے گا، وہ لڑکیوں کو بھی بری نظر سے دیکھے گا، وہ لڑکوں کو بھی بری نظر سے دیکھے گا. کسی کا مال چھیننا، ڈکیتی کرنا، چوری کرنا. پھر کبھی جب یہ معاملات ہوں گے تو جھگڑے آپس میں بڑھیں گے تو پھر اس میں قتل بھی ہوگا. گویا کہ ایک نشہ ہے جو کتنے جرائم کو جنم دے رہا ہے. لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا تھا. یہ ام الخبائث کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. اور مسلمانوں کا جو معاشرہ تھا وہ نشے سے بالکل پاک تھا. مسلمانوں کا جو معاشرہ تھا وہ جرائم سے پاک تھا، وہ گناہوں سے پاک تھا. کب تک؟ جب تک ہمارا رشتہ اللہ کے رسول سے مضبوط رہا، جب تک ہمارا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت سے مضبوط رہا تو دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، احساس گناہ تھا. اللہ اکبر. جب سے مسلمانوں کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے کمزور ہو گیا، اس دن سے لے کر آج تک مسلمان گناہوں پر بے باک ہو گیا، جرائم پر بے باک ہو گیا. یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب دینا ہے، رب کی بارگاہ کے اندر مجھے کھڑے ہونا ہے. آج جی آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے حوالے سے جن لوگوں کا رشتہ مضبوط تھا، جو مصطفیٰ جان رحمت سے جڑ چکے تھے، ان کے دلوں میں خشیت ربانی کا حال کیا تھا. رب کی بارگاہ میں جواب
جواب دینے کا حال کیا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی محفل میں سورہ تحریم کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں. آقا ارشاد اللہ کے حبیب علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. آگے کی روایت پڑھنے سے پہلے تھوڑا میں آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, جوانی کے غرور اور گھمنڈ میں ڈوب کر کے اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, سن لو, جس نے بھی میرے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے. فرعون کا غرور کیسے خاک میں ملایا کہ فرعون کو آج تک نہ کفن نصیب ہوا نہ قبر نصیب ہوئی. نمرود کے غرور کو میرے اللہ نے کیسے خاک میں ملایا کہ نمرود کی ناک میں مچھر گھسا دیا گیا اور اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے رہے. اسی طریقے سے بخت نصر کا حال دیکھو, اسی طریقے سے شداد کا حال دیکھو, اسی طرح سے قارون کا حال دیکھو. اگر ایک ایک کی زندگی پڑھی جائے تو بہت وقت لگے گا. وہ تو بادشاہ لوگ تھے, وہ تو تاجدار لوگ تھے, وہ تو مالدار لوگ تھے. تم تو فٹیچرو 1000 2000 3000 روپے مہینے اور ہفتے کا کماتے ہو اور جوانی کے غرور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہو. انجام کیا ہوگا؟ میرا اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. پوچھتا ہوں اللہ, جہنم تو نے بنائی تو تو نے تو جہنم سے لوگوں سے تو نے جہنم کو بھرنا ہے. تو بچنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو تو بے نیاز ہے. اللہ تو بے نیاز ہے, تو کیوں فرما رہا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہے گا بندے تو نے غور نہیں کیا میں کس کو کہہ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو, ایمان والو میرے محبوب کے غلاموں. اللہ نے محبوب کے غلاموں سے کہا میں نے تم سے تو بے نیاز ہوں, بالکل بے نیاز ہوں, لیکن چونکہ جس سے میں پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں تم اس کے غلام ہو تو اس سے پیار کرتا ہوں تو تم سے بھی پیار کرتا ہوں. اس لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ یا ایھا الذین آمنو, اے میرے محبوب کے غلاموں, مجھے تم سے پیار ہو گیا کیونکہ تمہارے نبی سے پیار ہے. تو نبی سے پیار ہے تو امت سے بھی پیار ہے. جہنم بنائی ہے ہم نے لیکن اس میں تمہیں ڈالنا نہیں چاہتے, اس لیے تم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اپنے آنکھ کو بھی بچاؤ, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. اور وہ جہنم کا تعارف اور اس کا پریچر, اس کا ڈیفینیشن بھی کر دیا گیا کہ کیا وقودھا الناس والحجارہ. جہنم کوئی آسان چیز نہیں ہے, جہنم کوئی آسان شے نہیں ہے. میرا اللہ فرماتا ہے اس کا ایندھن, جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی جہنم کو بھڑکایا جائے گا تو انسانوں کو ڈال کر اور پتھروں کو ڈال کر, جس میں پتھروں کو جلایا جائے گا, جس میں انسانوں کے ذریعے سے آگ بھڑکائی جائے گی. مجھے بتاؤ, جو قوم گرم چائے کا چٹکا برداشت نہ کر سکے, کتنی بھی طاقت ہے نا تمہارے اندر, اگر گرم گرم چائے پی لیتے ہو تو 2 دن تک چائے پینے کی ہمت نہیں ہوتی. اگر منہ جل جائے تو دنیا کی آگ پر بنی ہوئی چائے اگر گرم گرم زبان کو لگ جائے تو اس کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتے, سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتے, دنیا کی آگ کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتے. میری قوم کے جوانوں, شیطان نے تمہیں اغوا کر لیا ہے. مجھے بتاؤ, جب اللہ تمہاری جوانی کے ان جرائم کی وجہ سے تمہیں جہنم کے اندر ڈالے گا تو اس وقت تم اس آگ کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ چھوڑ دو گناہوں کو, یہ دنیا 2 دن کی ہے, یہ دنیا چند ساعتوں کی ہے. اور اگر گناہ کرو گے تو گناہوں کا حال یہ
ہے کہ गुनहगारों को तो दुनिया में सजा मिलती है, ये जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो, दादागिरी का रास्ता, नशे का रास्ता, चोरी का रास्ता, डकैती का रास्ता, पड़ोसियों पे जुल्म का रास्ता, समाज के अंदर लोगों को दबाने का जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है, हमने अपने बड़ों से सुना है कि लोगों पे जुल्म करने वाले, जो दादागिरी करने वाले इस शहर के थे, लोगों ने देखा उनका अंजाम कि वो इस रास्ते पर चलते चलते उस मकाम पर पहुंचे कि जब जवानी थी तो लोगों की गर्दन पे तलवारें रखकर पैसा वसूल करते थे, लेकिन जब जवानी ढल गई तो भीख मांगने पे मजबूर हो गए, बच्चों ने घर से निकाल दिया, लावारिस लाशें उनकी बस स्टैंड के करीब पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। ये भी कोई जिंदगी है? अपनी जवानी के अंदर तबाही की तरफ न जाओ, ऐसा वक्त ना आ जाए कि जवानी में तुम पानी को पानी के अंदर आग लगाओ, अल्लाह को नाराज करो और अल्लाह नाराज हो जाए तो तुम्हारा लाशा उठाने वाला भी कोई ना हो। ये भी कोई जिंदगी होगी? इसलिए तौबा करके अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की तरफ तौबा करके पलटो। जो अल्लाह की तरफ पलटता है, याद रखना, मैं अपने जवानों से कहता हूं, हर दरवाजे पे जाकर किसी का भी दरवाजा देख लो, कोई बादशाह हो, कोई ताजदार हो, कोई कॉर्पोरेटर हो, कोई एमपी हो, कोई एमएलए हो, कोई आलिम हो, कोई जाहिल हो, किसी के भी दरवाजे पे जाके अगर गुनाहों का इकरार करोगे तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी और लोग धक्के दे करके भगा देंगे। लेकिन मेरे अल्लाह का दरवाजा वो दरवाजा है, मेरे अल्लाह की चौखट वो चौखट है, वहां जाके गुनाह का इकरार करो तो इज्जत नहीं मिलती बल्कि इज्जत मिलती है। नादिम हो जाओ तो इज्जत मिलती है, वो माफ करता है। गुनाह का इकरार करो तो लोग दूर कर देते हैं, वहां गुनाह का इकरार करके शर्मिंदा हो जाओ तो वो कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों को हम अपना महबूब बना लिया करते। आओ, उसके दरवाजे खुले हुए हैं, वो अपने करम की चादर फैला करके तुम्हें बुला रहा है। आओ, अभी मौका है, वक्त है। अगर आपने अपनी जवानी में तौबा नहीं की, एक वक्त वो आएगा। एक मर्तबा एक बूढ़े बाबा, बुढ़ापे की वजह से जिनकी कमर झुक गई थी, तवज्जो करना, जवानी में मस्ती मजाक करने वाला। अच्छा, ये बात आपसे कह दूं, अगर आप ये समझते हैं ना कि इस्लाम जवानी में एंजॉय करने से मना करता है, नहीं, इस्लाम जवानी में बल्कि बुढ़ापे में भी एंजॉय करने से मना नहीं करता। इस्लाम जितनी एंजॉय की इजाजत देता है उतनी इजाजत किसी मजहब में नहीं है। हमारे मजहब में सैर की इजाजत है, तफरी की इजाजत है, हंसने की इजाजत है, बोलने की इजाजत है, लतीफा गोई की इजाजत है, शेर शायरी की इजाजत, सब है। इस्लाम सिर्फ एक बात कहता है, सब करो, गुनाह मत करो। बस सैर को जाओ, दरियाओं की सैर करो, पहाड़ों की सैर करो, गुफाओं की सैर करो, इसी तरह से बागों की सैर करो, लेकिन गुनाह वहां जाकर मत करो। अपने दामन को गुनाह से बचाओ, जो करना है सब करो, सिर्फ गुनाह नहीं करना बस। अब ये कीजिए, एंजॉय कीजिए। मैं तो लोगों को कहता हूं कि हमारे मजहब में सैर कैसे मना हो सकती है जब हमारे रसूल खुद सैर के लिए जाते हैं, हमारे नबी खुद सैर के लिए जाते हैं, हमारी सैर कैसे मना? बल्कि सैर तो हमारे यहां सुन्नत है। आपको हैरत होगी, सैर पर इस्लाम में पूरी एक सूरत नाजिल हुई है। कुरान में सैर पर पूरी सूरत है, कुरान, और अल्लाह ने उसका आगाज भी नबी की सैर से किया है। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। लेकिन एक बात आपसे कहूं, देखो नबी की सैर का जिक्र किया, असरा सैर का जिक्र किया, मगर हमें हद बताई, हमें हद बताई, इशारतुन नस के तौर पे बात अर्ज कर रहा हूं, हमें हद बताई। नबी की सैर का आगाज, नबी की सैर का आगाज मस्जिद से होता है और नबी की सैर का इख्तिताम बज़ाहिर बताया गया, वो भी मस्जिद पे होता है। शुरुआत भी मस्जिद पर, एंड भी मस्जिद पर, जाहिरी तौर पे। वरना हमारा तो अकीदा ये है कि मेरी मेराज, कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा
اور تیری معراج یہ کہ تو خدا تک پہنچا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے. لیکن بات جو قرآن میں ابتدا میں اس آیت میں ہے، نبی کا سفر بھی مسجد سے شروع ہو رہا ہے اور نبی کا سفر مسجد پہ ختم ہو رہا ہے. نبی کا سیر کا سفر، سیر مسجد سے شروع مسجد سے ختم. تو گویا کہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ اگر تو سیر کو جائے تو خوف خدا سے اپنا سفر شروع کر اور خوف خدا پہ اپنا سفر ختم کر. کوئی سیر سے ممان ہوٹل پر بیٹھ، اللہ کا خوف لے کر بیٹھ، کسی کی غیبت نہ کر. بلکہ ہمیں تو بعض صحابہ راستے میں بیٹھتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا راستے کا حق ادا کرو. راستے میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا. روڈ پہ بیٹھتے ہو بیٹھو ٹھیک ہے، کچھ لوگ روڈ پر ہی بیٹھیں گے، لیکن فرمایا روڈ پہ بیٹھتے ہو بیٹھو کوئی بات نہیں، اس کا حق ادا کرو. کہ اس کا حق کیا ہے؟ کہ سلام کرنے والوں کا جواب دیا کرو، راستہ بھٹکنے والوں کو راستہ بتا دیا کرو. آپ اندازہ فرمائیں یہ طریقہ بتایا. تو اسلام انجوائے سے منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے گناہ مت کرو، نافرمانی مت کرو. جتنا ہمارے مذہب نے اجازت دی اتنا کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا. تو آپ یہ نہ سوچنا کہ اسلام قید کر رہا ہے، اسلام باندھ رہا ہے. نہیں، اسلام کہتا ہے صرف گناہ مت کر. تو بات دور نکلی. عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے جوانوں سے کہتا ہوں پلٹو اللہ کی طرف. اور پلٹنے میں جتنا سکون ہے اتنا سکون گناہوں میں نہیں ہے. تو وہ جوان ایک حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی نا مجمع میں، عنوان یہی چل رہا تھا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو ایک حبشی جوان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا کہا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضور میں نے گناہ کیا، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ آقا نے فرمایا بالکل وہ معاف کرے گا، وہ معاف کرنے والا ہے اور تم کو بالکل معاف کرے گا. تو وہ صحابی نے کہا میں توبہ کرتا ہوں. کیا عرض کیا؟ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی اور وہ نکلے. جب وہ نکلے تو پھر پلٹے اور پلٹ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ پہلے تو انہوں نے توبہ کی گناہ سے، لیکن جب جانے لگے تو جاتے ہوئے واپس پلٹ کر آئے وہ حبشی صحابی اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا اللہ میرے گناہ کو دیکھ رہا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، تم جو کرتے وہ تمہیں دیکھتا ہے. تم اچھائی کرو تو بھی دیکھتا ہے، تم برائی کرو تو بھی دیکھتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا میں گناہ کر رہا تھا تو میرے اللہ نے مجھے دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے. انہوں نے چیخ ماری زور سے اور زمین پہ گر پڑے اللہ کے خوف کی وجہ سے. اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ زمین پہ گر پڑے کہ میں گناہ کر رہا تھا، میرا اللہ مجھے دیکھ. تھوڑی دیر احساس کرو، ہم جو کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے. ہم کرتے کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ سب دیکھ رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے وہ سب. اللہ دوست تو دیکھے، باپ دیکھے تو ہم سگریٹ نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اور زنا کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے حرام دھندے چلائے جا رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے جوؤں کے اڈے چلائے جا رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے اور نشے کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں. میں کہتا ہوں اگر نشہ آور چیزیں مسلمانوں کے محلوں میں نہ بیچی جائے تو ہم تقریباً 60% نشے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر جوؤں کے اڈے مسلمانوں کی بستی سے ختم ہو جائیں تو ہم 60% جوئے سے اپنے نوجوانوں کو بچا سکتے ہیں. لیکن چند لوگ، صرف چند لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے
مسلم محلوں کے اندر نشے کا دھندا بھی کرتے ہیں اور جوؤں کے اڈے بھی چلاتے ہیں، حرام کاروبار بھی کرتے ہیں. میں ان سے صرف اتنا پوچھتا ہوں، وہ میری بات کا برا نہ مانے اگر اللہ ان تک آواز پہنچا دے، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، لوگوں کو موت بیچنے والوں اور لوگوں کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے والوں، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ حلال کمانے والا قبر میں کتنا پیسہ لے کر جاتا ہے؟ مسجد کا امام جس کی پیور حلال کمائی ہے، کبھی دیکھا اس کو اپنے جنازے میں کچھ لے جاتے؟ جس نے پوری زندگی کبھی جھوٹ بولے بغیر کمایا، جس نے پوری زندگی کبھی دھوکہ دیے بغیر، یعنی پیور حلال کا کمایا، نہ رشوت لی نہ رشوت دی، نہ کبھی جھوٹ بولا نہ کبھی دھوکہ دیا، جس پر پورا شہر متفق ہو جائے کہ اس کا پورا 100% حلال کا ہے، وہ اپنی قبر میں کتنا لے جائے گا؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ جو پیور حلال کمائے، جب وہ اپنی قبر میں ایک چونی نہیں لے جا سکتا، تو جوئے اور شراب کے دھندے کر کے حرام کمانے والوں تم کیا قبر میں لے جاؤ گے؟ کس کے لیے کما رہے ہو حرام؟ کس کے لیے موت بیچ رہے ہو؟ کس کے لیے ان خوبصورت چہروں کو موت کے قریب کر رہے ہو؟ کس کے لیے ان خوبصورت چہروں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہو؟ کس کے لیے ان خوبصورت چہروں کو موت سے انسٹالمنٹ پر تباہ کر رہے ہو؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو شراب کے دھندے کرتے ہیں، نشیلی دواؤں کے دھندے کرتے ہیں، ان میڈیکل والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب میڈیکل والے ایسے نہیں ہیں، لیکن ان میڈیکل والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کتا گولیاں بیچ رہے ہیں، یہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ ارے جس دن مرو گے تمہاری آنکھیں بند ہوگی، اس دن تم سب کچھ چھوڑ کر کے جاؤ گے. شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کو نہ دیکھ سکا، قارون اپنے خزانے کو اپنے سر پہ لے کے زمین میں دھس گیا، نمرود اور فرعون اپنا خزانہ چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے. تم کیا لے کر کے جاؤ گے؟ تمہارے بچے، تمہارے پوتے، تمہارے نواسے، تمہاری قوم، تمہارے رشتہ دار تمہارے کمائے ہوئے حرام مال پہ ہوج موج اور عیاشیاں اور عیش کریں گے. قبر میں عذاب تم بھگتو گے. دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، کبھی اپنی قبر کو بھی تو سوچو، کبھی اپنی آخرت کو بھی تو سوچو. اللہ دیکھ رہا ہے تم جرائم کر رہے ہو. میں کہتا ہوں توبہ کرو حرام کاروبار سے. موت مت بیچو، موت فروخت مت کرو. اگر میرا جملہ سخت لگے تو معاف کر دینا. اگر دولت ہی سب کچھ اور پیسے ہی سب کچھ ہے تو جسم بیچنے والی عورتیں بھی تو مال کما لیتی ہے. تمہیں مال اتنا عزیز ہو گیا کہ تم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا رہے ہو، تم نوجوانوں کو جوئے کا عادی بنا رہے ہو. مسلم محلوں سے ختم کرو اس لعنت کو، توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ. جو پلٹتا ہے نا اللہ اس کو بڑا بڑا انعام دیتا ہے. کبھی کبھی کچھ ایسے بھی زاہدان خشک ہوتے ہیں، ایسے ہی مبلغ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں تم کچھ بھی کرو گے معاف نہیں کرے گا اللہ. اللہ نے معاف کرنے کا ٹھیکہ کسی مولوی کو تھوڑی دیا ہے. وہ تو کہتا ہے اگر کوئی ہزاروں سال کے جرائم کر کے آئے اور ایک مرتبہ سچی توبہ کر لے تو میں اس کو بھی معاف کر دوں. اور اللہ فرماتا ہے صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا. اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے. میں جو جرم کرنے والے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے جرم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کو یوں سمجھ لو کہ میرا کام گناہ سے نفرت کرنا ہے، گنہگار سے نفرت کرنا میرا کام نہیں. میرا کام مرض سے نفرت کرنا ہے، مریض سے نفرت کرنا میرا کام نہیں. میرا کام شراب سے نفرت کرنا ہے، شرابی سے نفرت کرنا میرا کام نہیں. اے شراب پینے والے مجرموں، اگر آؤ، اگر تمہیں کھڑے رہنا ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر میرے اللہ سے صلح کر لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اللہ مجھے بھی معاف کرے گا، اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا. میں اس لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں کہ تمہیں توبہ کے لیے بلاؤں. اگر سب نے تمہارے لیے دروازے بند کر دیے ہیں تو میرے اللہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے. اگر تم توبہ کرو تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر تم توبہ نہیں کرتے تو ہم جان کے دشمن سے زیادہ تم سے دشمنی رکھیں گے، تمہارا بائیکاٹ کریں گے. آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا اللہ معاف نہیں کرے گا، میں کہتا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے.
جب وہ قرآن میں کئی بار کہہ چکا کہ انہو هو التواب الرحیم، 2 مرتبہ ہا کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹے، انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، جو توبہ کر لے۔ کسی کو کس نے کیا، اچھا کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں یار ہم توبہ کریں گے تو صرف سماج ہمیں کیا کہے گا، ہم کہتے ہیں چھوڑ سماج کو، سماج کچھ بھی کہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تجھے محبوب بنا لوں گا۔ ارے جب یار نے محبوب بنا لیا تو کسی سے کرنا کیا ہے۔ آئیے میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دھیان سے سننا۔ اللہ کرے آپ کی طبیعت توبہ کی طرف مائل ہو، اللہ کی طرف پلٹنے کی طرف آپ کا ذہن بنے۔ ابھی بات یاد آ گئی، بڑے سے بڑا پاپی بھی توبہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کو معاف کر کے بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے، بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے۔ یہ حرام کاروبار پہ بات چلی تو مجھے اچانک ایک بات یاد آئی، حالانکہ میں دوسری حدیث کی طرف بڑھنا چاہتا تھا لیکن میرا دامن دل اس طرف کھنچ رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ ہمت دوں کہ توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ یاد رکھنا جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا، اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث سن لیجئے، مجرموں گھبراؤ نہیں، اللہ کی طرف آؤ، چھوڑو گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف ہجرت کرو، اللہ کی طرف پلٹو، آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، بالشت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اپنے مالیگاؤں کی زبان میں بچے بھی سمجھ جائے، ایک بتا، سمجھے نا یہ بتا، تاکہ بچے سمجھ جائیں، کیونکہ میں آپ کے سامنے کوئی علم کی سند لینے نہیں آیا، مدرسوں سے جو لینا تھا لے لیا، صرف آپ کو سمجھانا مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بالشت، ایک بتا، اللہ فرماتا ہے جو میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر جاتا ہوں۔ جو اللہ چلنے پھرنے سے پاک ہے وہ فرما رہا ہے کہ میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر کے جاتا ہوں، اور فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ ہے کوئی ایسی رحمت والا، ہے کوئی ایسا پیار والا؟ کیوں اس رب کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی گزار رہے ہو؟ پلٹو اللہ کی طرف۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، گناہوں کو چھوڑ کے دوڑو اللہ کی طرف، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرو، اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کا اور اس رشتے کی تجدید کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پلٹو۔ جو اللہ کی بارگاہ میں پلٹا ہے اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا، اس کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ نے آج سے پہلے، اللہ نہ کرے معاذ اللہ، کسی نے آپ نے نہیں، کسی نے آج سے پہلے شراب پی ہو، کسی نے آج سے پہلے زنا کیا ہو، کسی نے آج سے پہلے حرام کام کیا ہو، کسی نے آج سے پہلے عورت پر بد نظری کی ہو، کسی عورت پہ پاپ کی نظر ڈالی ہو، لڑکوں پہ پاپ کی نظر ڈالی ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، میرا اللہ کیسے معاف کرتا ہے۔ سنیے، تصوف کی کتابوں میں صوفیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو لکھا ہے، جن میں سے کئی کتاب کا کچھ نچوڑ اپنے الفاظ کے جامع میں ایک واقعے کی شکل میں پیش کرتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ حبیب نام کا ایک شخص تھا، حبیب نام کا ایک آدمی تھا، اور اس کا دھندا تھا سود کا، بیاج کا، انٹرسٹ کا دھندا تھا اس کا، وہ دھندا کرتا تھا سود بیاج کا۔ اب سود کیا ہے، بیاج کیا ہے، آپ اتنا سمجھ لیں، اتنا بدترین یہ کاروبار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صرف ایک لقمہ جس نے سود کا کھا لیا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سود کا ایک لقمہ کھانے والا اور ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والا، اللہ کے یہاں دونوں عذاب کے برابر مستحق ہے۔ جتنا عذاب اس کو ملے گا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والے کو، سود کا ایک لقمہ کھانے والے کو بھی وہی اللہ کا عذاب۔ سوچئے آپ ذرا کتنی شدید بات ہے۔
کتنی شدید بات ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. لیکن بے غیرتی کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتا ہے کہ سود کا دھندا کرنا ماں کے ساتھ دھندا نہیں بلکہ لقمہ کھا لینا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے. کوئی بند کرتا ہے دھندا؟ چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہر سال حج کو بھی جائیں، عمرہ کو بھی جائیں، نمازی بھی کہلائیں، حاجی بھی کہلائیں، لیکن چھوڑنے کو تیار کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ مال جو دل میں بس گیا ہے. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتا ہے تم کو مال کی زیادہ طلب نے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم قبر کے منہ اور گڑے تک پہنچ گئے. اور یاد رکھنا، سود لینا جتنا جرم ہے، سود کا دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. اس پر گواہ رہنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، اس کو لکھنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، اس میں بیچ میں رہنا، دلالی کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. لیکن پڑی کس کو ہے؟ دنیا دنیا دنیا. ایسے دنیا میں ڈوب گئے کہ خالق دنیا کو بھول گئے، ایسے دنیا میں ڈوب گئے اللہ رسول کے احکامات کو بھول گئے. بہرحال حبیب نام کا ایک شخص ہے، اس کا سود کا دھندا ہے، اور وہ سود کا دھندا اتنے بڑے پیمانے پہ کرتا ہے کہ لوگ اس کے نام کے ساتھ یہ لاحقہ لگا چکے، یہ اس کے نام کے ساتھ یہ بات لگ گئی کہ حبیب سود خور ہے. پورے بصرہ کے اندر اس شخص کو حبیب سود خور، حبیب سود خور، حبیب سود خور کہہ کے لوگ پکارتے تھے. ایسے ہوتا ہے کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ گناہ اتنا جڑ جاتا ہے کہ اسی کے نام کے ساتھ سب چلتا رہتا ہے. اللہ اکبر. تو حبیب سود خور ایک مرتبہ اپنی بیوی سے صبح صبح کہتا ہے کہ میں جا کر کے ذرا لوگوں سے اپنا ہفتہ وصول کر کے لے آؤں، یعنی جن لوگوں کو سود پہ پیسے بانٹ رکھے ہیں ان میں سے میں لوگوں کے پاس سے کچھ پیسے لے آتا ہوں، تم میرا انتظار کرنا. ایک مکان پر صبح صبح حبیب پہنچے. پہنچنے کے بعد دستک دی، اندر سے کسی بی بی کی آواز آئی، کون ہیں آپ؟ کہا کہ حبیب ہوں. کہا کہ دیکھو میرے شوہر آپ ہی کے ہفتے کا، آپ کے پیسے کا جو ہر مہینہ ہم قسط بھرتے ہیں آپ کو، اس کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں. ہم غریب ہیں، فاقہ کش لوگ ہیں، مزدور ہیں، مصیبت میں آ کر کے ہم نے آپ سے غلطی کی پیسے لے لیے، لیکن اب بھر نہیں پا رہے تو انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں. خدا کے لیے ابھی چلے جاؤ، بعد میں آنا یا ہم خود لا کر کے پہنچا دیں گے. حبیب نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میں جس کے دروازے پہ آتا ہوں لیے بغیر ٹلتا نہیں ہوں، جس کے دروازے پہ جاؤں گا لیے بغیر ٹلوں گا نہیں. اور تمہیں پتہ ہے نا اگر تم نے نہیں دیا تو اتنا چلاؤں گا تمہارے دروازے پہ کہ پورے محلے کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے مجھ سے سود سے پیسے لیے. اب وہ ابھی تو بہت قریب دور تھا رسول اللہ کے دور سے، ایک صدی بھی گزرنے کو کافی وقت نہیں ہوا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کو پردہ فرمانے کو ابھی ایک صدی بھی پوری نہیں گزری تھی. اس دور کا واقعہ میں آپ کے سامنے تقریباً 1350 سال پہلے کا واقعہ پیش کر رہا ہوں. لیکن سود سے پیسے لے لیے، غلطی کر لی. اور یاد رکھیے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، سود کا دھندا کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں جس کے ساتھ جنگ اللہ کرے، اللہ جن کے ساتھ اعلان جنگ کرے، وہ کبھی جیت سکتے ہیں اللہ سے؟ تو سود خور بھیک مانگیں گے، سود کا دھندا کرنے والے تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، اس لیے کہ اللہ ان سے اعلان جنگ کر رہا ہے. کوئی جیت سکتا ہے اللہ سے؟ معاذ اللہ. مسلمانوں کو تو اتنا ہی سن کر قرآن میں بند کر دینا چاہیے حرام دھندے کہ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، لیکن کیا بلا میں ڈوبے. شیطان نے فکر کو، افکار کو بھی اغوا کر لیا ہے. کون سدھرنے تیار ہے؟ بہانے ہیں، گھما پھرا کر کھا رہے ہیں، ادھر ادھر سے کھا رہے ہیں. ارے جس کو مولا نے حرام کر دیا، کسی مولوی کے حلال کرنے سے کچھ حلال ہوگا؟ جس کو آقا حرام کر دے، غلام کی کیا مجال ہے کہ اس کو حلال کرے؟ آپ کہتے ہیں وہ فلاں نے کہہ دیا، وہ گھما پھرا گئی. یہ اسلام گھما پھرانے کی بات نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے قانون اللہ کا سب کے لیے قانون ہے. اللہ کے قانون کو بدلنے کی کوشش مت کرنا. قانون بدلنے والوں کو قدرت ان کے چہرے بدل دیتی ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن جب شکار کرنے سے بنی اسرائیل کو منع کیا، پھر انہوں نے ہیلے بانے سے شکار کیا؟ پوچھو علماء سے، قرآن پڑھو. اللہ نے ان کے منہ کیسے کر دیے؟ سور اور بندر کی طرح اللہ نے ان کے چہرے کر دیے. لیکن چونکہ محمد الرسول اللہ کی امت میں وہ دنیا میں چہرے نہیں بدلیں گے، لیکن قبر میں تو بدلو گے. حرام دھندے کرنے والوں، بہت ممکن ہے کہ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. آپ یاد رکھیے گا
ایک بات جب میں کبھی لوگوں سے گفتگو کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس لیے کہ میں نے تو آپ لوگوں سے کچھ مانگنا ہی نہیں، ہم نے تو صرف ایک نیت کے تحت یہاں پہنچتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی، بس یہی اپنے لیے راہ نجات ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ بہت ممکن ہو کوئی گالی بھی دے، کوئی ناراض بھی ہو، لیکن آپ سے کہتا ہوں تمہارے چہرے بدلیں گے، حرام کھانے والوں، حرام کھلانے والوں، حرام دھندے کرنے والوں، قبر میں چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے۔ یاد رکھنا یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حبیب نے کہا نا کہ میں جس کے دروازے پہ جاتا ہوں کہ لیے بغیر ٹلتا نہیں ہوں، میں چلاؤں گا اگر تم مجھے نہیں دو گے، ذلیل کر دوں گا پورے محلے میں۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، بڑا خوبصورت سا واقعہ جس نے حبیب کو دہلا دیا، اس کے دل پہ چوٹ لگا دی۔ یہ کہ جب حبیب گھر سے نکل رہے تھے تو محلے کے کچھ بچے کھیل رہے تھے، محلے کے کچھ بچے کھیل رہے تھے، حبیب کو آتا دیکھ کر محلے کے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود کھور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں سے دھول لگ کر ہمیں لگ گئی تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اللہ ہمیں جہنم میں جلائے گا، کیونکہ سود کھور کے پیر کی دھول ہم پہ لگے گی تو اللہ ہم سے بھی ناراض ہوگا، ہمیں وہ جہنم میں جلائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت اس وقت کتنی کی جاتی تھی کہ مسلمانوں کے کھیلنے والے بچے بھی سود سے نفرت کرتے اور سود کھوروں سے نفرت کرتے تھے۔ اس لیے اس زمانے میں سود کھور کم تھے، یہاں تو ایک ایک گلی میں اس کونے میں بھی ملے، اس کونے میں بھی ملے، بیچ میں بھی ملے۔ یہ حالات ہیں، کیا لینے والا ملے یا دینے والا ملے، یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے بندو اپنے آپ پہ رحم کرو، اللہ کا اعلان جنگ کوئی قبول نہیں کر سکتا، اس کے چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ تو حبیب کے دل پہ چوٹ لگی، یار میں کیسا ہو گیا ہوں کہ بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن مال کی محبت بے شرم کر دے، بے غیرت کر دے، بے مروت کر دے۔ جو مال کی محبت ہے بے غیرت کر دیتی، مال کی محبت بے مروت کر دیتی ہے۔ بہرحال جب وہ حبیب گئے، دروازے پہ دستک دیر، وہ سارا واقعہ ہوا جو میں نے پیش کیا۔ حبیب نے کہا مجھے دیتے ہو پیسے کہ چلاؤں؟ اس خاتون نے کہا حبیب میرے شوہر کئی دن سے ہم فاقے سے تھے، تو انہوں نے بکری کے سر اور بکری کے پیر، پائے اور سر پکانے کے لیے کسی سے قرض مانگ کر کے لائیں، ایک کام کرتی ہوں یہ بھی اٹھا کے لے جاؤ، وہ جو ہفتہ جو دینا ہے وہ تو دیں گے لیکن یہ بھی لے جاؤ، چلاؤ نہیں، ہم فاقہ کر لیں گے لیکن آپ لے کر چلے جاؤ۔ اس نے اٹھا کر کے بکری کے سر اور پیر دے دیے۔ حبیب نے کہا مجھے کیا کسی سے پڑی ہے، کوئی بھوکا رہے، کوئی مرے، کوئی فاقہ کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ بکری کے سر اور پیر لے کر کے جب لوٹے تو سوچا پہلے بیوی کو دے دوں۔ بیوی کے پاس آیا اور بیوی سے کہا دیکھو میں بکری کے سر اور پیر لے کر کے آیا ہوں، اس کو اچھے سے پکاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بکری کے سر اور پیر پک رہے ہوں تو اس سے ایک مخصوص قسم کی بھینی بھینی سی سہانی سی خوشبو آتی ہے اگر اس کو اچھے سے پکایا جائے۔ وہ خوشبو اٹھ رہی تھی ہانڈی سے۔ ایک فقیر مرد درویش، اس نے دروازے پہ دستک، جب دروازہ کھولا حبیب نے، جسے لوگ سود خور کہتے تھے، تو کہا کیا بات ہے؟ کہا تیری ہانڈی سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، ذرا مجھے بھی کچھ کھلانا اس میں سے۔ تو حبیب نے جواب کیا دیا پتہ ہے؟ حبیب کہتے ہیں کہ اگر میں تجھے یہ بکری کے سر اور پائے اٹھا کر دے دوں تو تو کوئی مالدار تو نہیں ہو جائے گا، لیکن میں فقیر ضرور ہو جاؤں گا۔ کچھ فقیر اور مرد درویش ایسے ہوتے ہیں کہ جو مانگنے نہیں آتے ہمیشہ، کبھی کبھی وہ کچھ دینے بھی آتے ہیں دروازے پہ۔ بس یہی تھا کہ جیسے ہی حبیب سود خور نے کہا کہ میں اس کو اٹھا کر کے دے دوں تو تو مالدار نہیں ہوگا، میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، فقیر ضرور ہو جاؤں گا، تو اس مرد درویش نے کہا حبیب بہت نافرمانی کر لی اللہ کی تو نے، بہت جرائم کر لی اللہ کے تو نے بہت لوگوں پہ ظلم کر لیا، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کے خوف سے جھکے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پلٹے؟ کیا وہ وقت نہیں ہے؟ سن لے،
ہر وقت یہ حالات نہیں رہیں گے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اکبر. یہ جملے کہے, دل سے بات نکلی, دل سے ٹکرائی اور دل کے شیش محل کو اس نے پاش پاش کر دیا. لیکن اب بھی کچھ کسر باقی تھی, اس لیے کہ اس قدر جو وہ غلاف چڑھ رکھے تھے جرائم کے, ادھر بچوں کے جملوں نے دل کو پاش پاش کیا, ادھر مرد درویش کے جملوں کو نے جو ہے وہ دل کے شیش محل کو جو ہے وہ چکنا چور کر دیا. لیکن اب بھی کسی کا انتظار تھا. جب وہ کھانا پک گیا, دسترخوان پر جو ہے ہانڈی رکھی اور بھوک کی وجہ سے منہ میں پانی آ رہا تھا. جیسی ہانڈی ہٹی, ہانڈی سے جیسے ڈھکن ہٹا, جیسے ہانڈی سے ڈھکن ہٹا تو کیا دیکھا کہ وہ پورا کھانا جو تھوڑی دیر پہلے اس سے سہانی اور بھینی خوشبو آ رہی تھی, وہ خون کے اندر تبدیل ہو چکی, خون میں تبدیل ہو گئی. وہ حبیب نے دیکھا یہ کیا. 3 واقعات اگر ایک دن میں لگاتار کسی کے ساتھ صبح سے دوپہر تک ہو تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی آپ سمجھ سکتے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میرا اللہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو ایسے واقعات اس کو دکھاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے. اللہ کرے وہ عبرت نے, قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. تو عبرت کی نظر سے دیکھو گے تو کتا بلی کو دیکھ کر بھی عبرت مل جائے, اور اگر عبرت کی نظر سے نہ دیکھو تو چاند کے ٹکڑے بھی دیکھ کر کے پھر ابو جہل کہتا ہے کہ اس سے بڑا جادو معاذ اللہ میں نے نہیں دیکھا. غلاف چڑھ جائے اگر گمراہی کے دل پر تو آدمیوں کو سجائی نہیں دیتا. اس لیے جو دیکھو نگاہ عبرت سے دیکھو. کارخانہ قدرت تمہیں دعوت فکر دے رہا. 3 واقعات لگاتار ایک کے بعد ایک حبیب کو ہلا دیتے ہیں. بیوی کو دیکھا, بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, بہت گناہ ہو گئے, بہت بے مروتی ہو گئی, بہت اللہ سے دوری ہو گئی. اب میں اس سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں, اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں یہاں رک کر, اس کو دھیان میں رکھنا, اس واقعے کی اس کیفیت کو. لیکن میرے یہ بات آپ دل میں لے جانا اپنے ساتھ, ہو سکے تو گانٹھ باندھ لینا. حبیب نے کیا کہا, بہت دوری ہو گئی اللہ سے, اس سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا سب سے تعلق جوڑنا مشکل ہے. اگر سب سے آسان کسی سے تعلق جوڑنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. سب کو منانا مشکل ہے, اللہ کو منانا آسان. سب کے قریب جانا مشکل ہے, اللہ کے قریب جانا آسان ہے. آپ کو بتاؤں کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کے دروازے پر پہرے بٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک کے دروازے میں پہرا ہے. کسی کے دروازے پہ کتے کا پہرا, کسی کے دروازے پہ گیٹ کیپر کا پہرا, اور اگر کسی کے دروازے پہ کوئی پہرا نہیں تو کم سے کم دروازہ تو بند ہے, اور اسی نے لوگوں کو روک رکھا ہے جانے سے. ایک میرے اللہ کا دروازہ ہے جو 24 گھنٹے میں کبھی بند نہیں ہوتا, اور وہاں پر کوئی پہرا نہیں ہے, بلکہ وہ پکار کے کہتا آنے والوں آؤ, تم کتنے بھی مجرم ہو تمہارے جرائم نہیں دیکھوں گا. سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. اگر قاتل حمزہ بھی میری چوکھٹ پہ پلٹ کر آئے گا, حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا. توبہ شرط ہے. حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا بھی اگر پلٹ کر آئے گی تو معاف کر دوں گا, لیکن شرط ہے کہ وہ توبہ کر لے. اللہ پر بدر کی جنگ سے لے کر کے فتح مکہ تک نبی سے لڑنے والا ابو سفیان, اس کو بھی معاف کر دوں گا. شرط یہ کہ وہ پلٹ آئے اور میری بارگاہ میں توبہ کر لے. لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ کے لیے ایک مضبوط وسیلہ لانا چاہیے. بس توبہ کرنے والا اپنا نسب نہ لائے, توبہ کرنے والا اپنا عمل نہ لائے, توبہ کرنے والا اپنا خطہ نہ لائے, اپنا قبیلہ نہ لائے, اپنا رنگ نہ لائے, اپنا روپ نہ لائے. مولا کیا لائے توبہ کرنے والا؟ وہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. توبہ کرنے والا ایک کو واسطہ بنا کر لائے جس کو تمہارے باپ آدم نے وسیلہ بنایا تھا. بس میرے محبوب کو لے آؤ, اس کا وسیلہ لے آؤ, اس کا نام لے آؤ, میں تمہیں معاف کر دوں. وحشی جیسا مجرم آیا کہاں؟ حضور کی بارگاہ ہے نا. اور جب آئے حضور نے, توجہ کرنا, حضور نے معاف کیا تو اللہ نے بھی معاف کیا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فاستغفر اللہ, اللہ تمہیں معاف
معاف کر دے گا. کب معاف کرے گا؟ کب معاف کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے اگر میرا محبوب تمہارے لیے سفارش کر دے، میرا محبوب سفارش کر دے، اللہ معاف کر دے گا. تو حضور کا واسطہ لے کر آؤ، حضور کا وسیلہ لے کر آؤ، حضور کو ذریعہ بنا کر کے لاؤ. قرآن کہہ رہا ہے اور پھر کہتا ہے انہ هو التواب الرحیم، جیسا کہ میں نے پہلے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اس پر صرف اشارہ کر دوں آگے بڑھ جاؤں کیونکہ مجھے وہ بات پوری کرنا، ٹائم بھی مکمل ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف رسول اللہ کے ظاہری دور کے لیے خاص تھا، اب نہیں ہے. تو میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے، علمی مغالطہ ہے، کیونکہ قرآن کا کوئی بھی حکم رسول اللہ کے دور کے لیے آپ خاص نہیں کر سکتے جب تک اللہ رسول نے خاص نہ کیا ہو. جب تک اللہ رسول تخصیص نہ کریں آپ بھی نہیں کر سکتے. جن احکامات کے لیے رسول اللہ کے دور کی تخصیصیں بس اتری احکامات مخصوص ہیں، اور جس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. تو جو قرآن کہتے ہیں نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اب آپ سوچیں گے کہ رسول کی بارگاہ میں کیسے پہنچے؟ رسول کی بارگاہ کہاں ہے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کی بارگاہ کہاں ہے؟ توجہ، رسول کی بارگاہ کہاں ہے؟ پورا قرآن ڈھونڈ لے، پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کی بارگاہ مدینے میں. رسول کی بارگاہ کا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کون آئے گا؟ مومن ہی تو آئے گا. پلٹنے کون آئے گا؟ مومن ہی تو آئے گا. اب رسول کی بارگاہ کا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ادھر گردن جھکا کے تو نبی کو اپنے قریب محسوس کر. دیکھو اللہ بھی کتنا قریب، رسول بھی کتنا قریب. اللہ کے لیے قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب. اب یہاں ایک بات عرض کر دوں اگر اجازت دے، بہت خاص. دیکھو ایک ہوتی ہے شہ رگ، ایک ہوتی ہے شہ رگ، اور ایک ہوتی ہے جان. توجہ، جان اور شہ رگ میں فرق کیا ہے؟ جب شہ رگ کٹتی ہے تو ہی جان نکلتی. صحیح ہے؟ شہ رگ کٹتی ہے تو ہی جان نکلتی ہے. اگر آپ کسی کو کاٹ کے مارنا چاہو، جیسے کہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس کی شہ رگ جب تک نہیں کٹ، پیر کاٹ ڈالو وہ زندہ رہے گا، دم کاٹ ڈالو زندہ رہے گا. صحیح؟ اور کچھ کاٹ دو، لیکن جب شہ رگ کاٹ دی ہے نا، جب شہ رگ کاٹ دی تو پھر جانور بھی چلا جائے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ شہ رگ سے زیادہ قریب، اور نبی اچھا اللہ سب کی شہ رگ سے زیادہ قریب، لیکن نبی صرف مومنوں کی جان سے زیادہ. اچھا اسے یہ نہیں کہا کہ جان کی طرح، کیا کہا؟ جان سے. ہائے ہائے. تو آپ ذرا پوچھنا کسی سے، علم والے سے، کہ آدمی سے اس کی شہ رگ زیادہ قریب ہے یا اس کی جان زیادہ قریب ہے؟ کسی سے پوچھنا، مجھ سے نہیں، کسی علم والے سے پوچھنا. تو یقیناً اگر اس کو علم ہوگا فزکس کا، اگر اس کو فزکس کا علم ہوگا، اگر یہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے تو بتائیں گے کہ شہ رگ سے زیادہ جان قریب ہوتی ہے. اور گویا کہ نبی کو جان سے زیادہ قریب کیا. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قریب کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ کے قریب کرنے والی ذات رسول اللہ کی ذات ہے. یہ قرآن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حالانکہ قرآن کی اس آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی کہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ ان کے مالک ہیں. بعد میں اس کا ترجمہ پھر وہی ہو جاتا ہے اس کی تشریح کے ساتھ. بہرحال چلیں اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں. کبھی یاد رہے تو اس بات پہ گفتگو ہو سکتی ہے، شہ رگ اور جان. میں اس کو ادھورا یہی چھوڑتا ہوں، کوئی الجھن ہو تو مجھ سے بات کر لینا، میں بات کروں گا آپ سے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب نے سوچا کہ بہت ہو گیا گناہ، بہت ہو گئے جرائم، اللہ سے دوری، چلو پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، واپس ہوتے ہیں. بیوی سے کہا پلٹتے ہیں اللہ کی طرف. بیوی تو تنگ آ چکی تھی گناہوں سے،
اور نالا بھی تھی. اس نے کہا حبیب میں پہلے کہتی تھی ظلم نہ کر, دیکھ کیا انجام ہو گیا, کیا حالات ہو گئے. حبیب نے سوچا اللہ کی طرف جانا ہے تو کسی اللہ والے کے ذریعے سے جانا چاہیے. طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے تو کسی اللہ والے کے ذریعے سے جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر کسی سے آپ کو محبت کے حوالے سے ارجنٹ میں رابطہ کرنا ہو اور وہ ہے بہت بڑا, تو طریقہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ جاؤ گے کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ اس کے دوست بن جاتے ہو تو معاملہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. اب قرآن اس مضمون کو کیسے بیان کرتے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ کے لیے اپنے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو حبیب نے سوچا کہ اللہ تک جانے کے لیے کوئی اللہ والے کو پکڑو. سوچا کون سے اللہ والے کے پاس جاؤں. تو اس زمین پر بصرہ میں ایک بہت بڑا اللہ والا رہتا تھا, انہی کو دنیا امام حسن بصری کہتی. اور یہ امام حسن بصری کون تھے بتاؤں آپ کو؟ یہ مولا علی کے ڈائریکٹ مرید اور ڈائریکٹ خلیفہ, مولائے کائنات کے. سوچو اگر کوئی غوث پاک غریب نواز کا مرید ہے تو وہ کتنا بڑا ہے, تو جو مولا علی کا مرید ہو. اگر اپنے ذوق کے مطابق کہوں تو ایک خوبصورت بات کہہ دوں, جو امام حسن اور امام حسین کا پیر بھائی ہو. کوئی کہتا نا ارے میری شان کو پہچان, وہ فلاں میرا پیر بھائی ہے, تو میں کہتا ہوں امام حسن بصری کو پہچان, وہ امام حسین کے پیر بھائی ہیں, امام حسن کے پیر بھائی ہیں, مولائے کائنات کے مرید ہیں. اللہ اکبر. تو حبیب نے سوچا چلو حسن بصری کی خانقاہ میں. تو جیسے ہی حسن بصری کی خانقاہ میں گئے, وہاں محفل سجی تھی, اور محفل سجی تھی اور امام حسن بصری لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے, وعظ کر رہے تھے, نصیحت کر رہے تھے. نصیحت کرتے کرتے پہلی مرتبہ بیچارہ حبیب جو ہے حسن بصری کی محفل میں آیا, اور حسن بصری وہاں محفل میں بیان کر رہے ہیں, اور بیان کرتے کرتے کیا کہتے ہیں, لوگوں توبہ کرو, توبہ کرو. جو توبہ کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے, جو توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے. ہزاروں سال کا پاپی گنہگار بھی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. کتنا بڑا مجرم ہو اللہ معاف کر دے, صرف توبہ کر لو, توبہ کی وجہ سے معافی ہے, توبہ کی وجہ سے معافی ہے. ایسے جذبات میں کیفیت چڑھی, اور اس کیفیت کے اندر آپ نے فرمایا ارے تم اور میں کیا لوگوں, اگر اس بصرہ کا سب سے بڑا پاپی حبیب سود خور بھی توبہ کر لے, حبیب سود خور بھی توبہ کر لے, اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. حبیب سود خور بھی توبہ کر لے, اللہ اس کو معاف کر دے گا. وہ کہتے جا رہے تھے, لوگوں کو ابھارتے جا رہے تھے اللہ کی رحمت پہ. حبیب نے سوچا میں اتنا برا ہو گیا کہ تقریروں میں میرا ذکر ہو رہا ہے, اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ حبیب بھی توبہ کر لے تو معافی ہو جائے. لیکن اس دور کے لوگ مجرم ہو کر بھی اتنا تو ان کو تھا کہ چلو بھائی کوئی اللہ والا بول رہا ہے تو بول رہا ہے. آج کل تو لوگ جرائم بھی کرتے ہیں تقریر سن کے, بولتے دیکھو ہمیں بول کے گئے, آپ کو نہیں بولا, بھائی بات دوسروں کی ہو رہی ہے, آپ اپنے اوپر کیوں, چور کی داڑھی میں تنکا کیوں ہے, آپ کیوں اپنے اوپر لیتے ہیں؟ اپنے اوپر لینے کی بات نہیں ہے. تو بات یہ کر رہا تھا, امام حسن بصری نے کہا حبیب سود خور بھی آج توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا. وہ وہاں سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے بزرگ ایک بار ایک جملہ, یہ جملہ جو آپ نے کہا اور کہیے, اور کہیے. آپ نے کہا اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا. مجمع کو چیرتے ہوئے یار قریب آگے کہتے ہیں ایک بار اور بولیے نا اس کو, اس جملے, اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا. قدموں میں بالکل آ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں ایک بار یہ جملہ احسان کر دو, اور کہہ دو ایک مرتبہ یہ جملہ. فرمایا اے لوگوں توبہ کرو, اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے میرا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ معاف کر دے گا. اس نے قدم پکڑ لیے حبیب نے, گواہ رہنا میں نے توبہ کر لی. کون ہے تو, کون ہے تو؟ جس حبیب سود خور کا ذکر کر رہا تھا وہ میں ہی ہوں. تم ہو توبہ کرتا. بیٹے ایسے توبہ نہیں ہوتی, توبہ تو کر لے, لیکن جن کا مال لیا ہے نا ظلم سے, اس کو واپس کرنا پڑے گا اگر یاد ہے تو, اور اگر نہیں یاد ہے تو جو طریقہ انہوں نے بتایا پھر وہ طریقہ ہے, وہ تفصیل رکھتا ہے. ہاں جی حضور میں ہر سب کروں گا, میرا پورا مال آج سے میرا نہیں وہ اللہ کا ہے. جو یاد ہے سب واپس, جو نہیں یاد ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے. توبہ کی, اب توبہ کر کے ہائے ہائے توبہ کر کے اب سوچا بہت سکون ملا, چلو گھر چلتے.
دیکھو جو سچی توبہ کرتے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے دل سے بوجھ اتر گیا. میں آپ سے بھی کہتا ہوں, میں آپ سے اچھا نہیں ہوں, میں آپ سے نیک نہیں ہوں, لیکن آپ سے بھی کہتا ہوں آج کی تاریخ میں جو بھی توبہ کریں اللہ معاف کر. اس لیے کہ ابھی سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلا. جب تک سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلے گا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. میرے بھائیوں, میری قوم کے جوانوں, میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ توبہ کر لو, اللہ کو منا لو, معافی مانگ لو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی, گناہ بہت کر لیے, نکل جاؤ گناہ سے. اے میری قوم کے جوانوں, 16, 17, 18, 20, 22 سال, 25 سال کے میرے جوانوں, تم اپنی قوم کا سرمایہ ہو. کب تک فلموں میں وقت گزارو گے؟ کب تک داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکو گے؟ کب تک عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے؟ کب تک موبائل پر گندے گندے مناظر دیکھ کر میرے اللہ کو ناراض کرو گے؟ کب تک کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنو گے؟ کب تک گناہوں کے اڈوں کو آباد کرو گے؟ آؤ نا میرے اللہ کی طرف آؤ, مسجدوں کو آباد کرو, سچی توبہ کر لو. لیکن سچی توبہ یہ ہے, ایک بار گناہ سے توبہ کیا نا تو دوبارہ پھر گناہ کی طرف مت جانا, ورنہ جلسے میں تو استغفر اللہ کا کان کھینچے, گال پیٹے اور پھر جا کر کے وہی کیا. حدیث پاک میں آتا ہے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے, پھر گناہ اس سے ہو جاتے پھر توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے, پھر اس سے گناہ ہو جاتے پھر توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے, پھر وہ توبہ توڑ دیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے. بار بار توبہ کر کے توبہ توڑ دینا یہ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, پلٹ آؤ, توبہ کر لو, اور ایسے پلٹو کہ پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں جانا. فرمایا بزرگوں نے, صوفیاء نے, جیسے بکری کے تھن سے ایک بار دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ اس راستے سے وہ دودھ نہیں جا سکتا اسی تھن میں, ویسے ہی گناہ سے توبہ کرنے والا ایک بار گناہ سے پلٹ جائے اس کے بعد پھر دوبارہ اس راستے نہ جائے, ایسی توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. آئیے اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرے, اپنے آپ پہ کنٹرول کرے, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے, جو کچھ کیا اس کو چھوڑ دیں, اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیں. ابھی حبیب توبہ کرتے ہیں امام حسن بصری کے ہاتھ پہ, اور توبہ کر کے دل کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. گھر جاتے کہا چلو گھر چل کے اطلاع دیتے کہ ہم نے توبہ کر لی, بدل گئے, سدھر گئے. جیسے ہی گھر جانے لگے اب بھی محلے کے بچے کھیل ہی رہے تھے, اتنی پورے وقت میں اب بھی محلے کے بچے وہ بچے کھیل رہے تھے. کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں, کوئی میڈیا, پرنٹ میڈیا کا دور نہیں, سوشل میڈیا کا دور نہیں. لیکن یاد رکھنا میرا اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے دل میری چٹکیوں میں, جس کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں, جس کی طرف محبت کرنا چاہتا ہوں محبت کی طرف پھیر دیتا ہوں, نفرت کی طرف چاہتا ہوں نفرت کی طرف پھیر دیتا ہوں. لوگ آج کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے, اللہ سے بغاوت کرو گے تو لوگ نفرت نہ کریں گے. لوگ کہتے ہیں دنیا ہمیں کاٹ رہی ہے, مار رہی ہے, ہمارے گھروں کو جلا رہی ہے, اللہ سے بغاوت کرو گے تو یہی حال ہوگا. اللہ کے بندو اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھو, دنیا تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گی, دنیا تم سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے گی, دنیا تمہارے قدموں میں آنے پہ مجبور ہو جائے گی. لیکن اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو, اور بالخصوص جوان پلٹے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمانوں میں نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے, اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے, اس خوشی میں آسمان میں قندیلیں جلائی گئی ہے. سچی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. تو حبیب نے سوچا چلو گھر جا کر اطلاع دیتے کہ ہم نے توبہ کر لی. بدل گئے, بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے. بچوں نے جیسے ہی حبیب کو آتے دیکھا کہتے ہیں ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے, اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے. حبیب, ہائے ہائے ہائے, حبیب کی آنکھوں میں آنسو. مولا چند ہی لمحے گزرے, مردود سے محبوب, نفرتیں محبتوں میں بدل گئی. آپ سے بھی کہتا ہوں زمانے کے حالات ابھی بدلے, بس مسلمان بدل جائے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ فرماتا ہے ہم کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدلے. تو حبیب گھر گئے, بہرحال وہ خیال آیا کہ ماشاءاللہ یہ بچے ہی محبت کرنے لگے. اب حبیب مرید سے ترقی کرتے کرتے, عبادتیں کرتے کرتے خلیفہ بن گئے. کس کے؟ امام حسن بصری کے. اور مولا علی ان کے دادا پیر ہو گئے. اب ان کی بھی خانقاہ بن گئی. اب وہ حبیب کوئی حبیب نہ رہے آسانی والے. وہ حبیب کون تھے پتہ ہے؟ وہ حبیب اجمی تھے, حبیب اجمی.
اور حبیب اجمی کون ہے پتہ ہے؟ غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہے، غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر، اتنے اوپر گئے۔ کہاں سود خوری کا دھندا، اور توبہ کر کے دیکھو کہاں پہنچے، کتنا بڑا مقام پایا، بس سچی توبہ کی۔ اب سننا آخری بات، اب وہ بھی نمازی بن گئے، عبادت گزار بن گئے، پرہیزگار بن گئے، متقی بن گئے، اب ان کے بھی لوگ مرید ہونے لگ گئے، اتنے بڑے ولی ہو گئے کہ ان کے بھی لوگ مرید ہونے لگ گئے، ان کی بھی خانقاہ بن گئی۔ ایک دن یہی بزرگ جو ان کے پیر تھے، کون تھے ان کے پیر؟ بھول گئے کون تھے؟ امام حسن بصری ہے نا، بڑے امام حسن بصری، ان کے پیر بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے، اور انہی کے ہاتھ پہ حبیب اجمی نے توبہ کی تھی۔ اب یہ ملنے کے لیے ان کے پاس گئے، ملنے کے لیے کن کے پاس گئے؟ حسن بصری کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حبیب اجمی کے پاس۔ راستے میں مغرب ہو گئی، مغرب کا وقت آ گیا، راستے میں مغرب ہو گئی۔ اب یہ پہنچے تو وہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب وہ پڑھا چکے نماز تو انہوں نے پھر اپنی نماز پڑھی۔ اب جب ان کی نماز ہو گئی، ملنا جلنا بات چیت ہوئی، حبیب اجمی نے تو کچھ سوچا بھی نہیں، بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے تھے، کچھ سوچا نہیں۔ جب یہ گھر گئے تو عشاء پڑھ کر ان کی آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو خواب میں ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ کس کو دیدار نصیب ہوا؟ امام حسن بصری کو خواب میں اللہ کا دیدار۔ اہل سنت کے عقیدے میں خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن خواب میں اللہ کا دیدار یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کا دیدار خواب میں ہوا تو انہوں نے اللہ نے ان سے کہا، اے حسن کیا مانگتے ہو مانگو۔ اللہ نے خواب میں ان سے کہا، حسن کیا مانگتے ہو مانگو۔ تو حسن بصری نے عرض کی، مولا ایک ہی تمنا ہے کہ میں نے اب تک جتنی عبادتیں کی ہے وہ سب قبول کر لی۔ تمنا کیا ہے؟ ایک ہی، کہ میں نے جتنی عبادتیں کی وہ سب قبول کر لے۔ دیکھو اللہ توبہ کرنے والوں کو کیسے بلند کرتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کی عزت کو کیسے بڑھاتا ہے دنیا میں۔ جب امام حسن بصری نے کہا نا، اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے جتنی عبادتیں عرض کی ہے تو سب قبول کر لے، میری سب عبادت قبول ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، حسن میں نے تجھے موقع تو دیا تھا لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے تجھے موقع دیا تھا لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کہا اللہ کیا کب موقع دیا تھا؟ کہا آج ہی تو مغرب کی نماز میں تجھے موقع دیا تھا نا۔ اگر حبیب اجمی کے پیچھے تم نماز پڑھ لیتے تو تم جو چاہ رہے ہو تمہیں مل جاتا۔ آپ غور کریں، جس نے ہاتھ پہ توبہ کی اس کے پیچھے 3 رکعت پڑھنے سے پوری زندگی کی عبادتیں کس کی قبول ہو رہی ہے؟ صرف یہ اللہ توبہ کرنے والوں کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اس لیے آج سے پہلے کچھ بھی کیا ہو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، پلٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو بدلنے کی توفیق دے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ ہمارا گنبد و مینار کا شہر، اللہ اس کے حالات بدل دے، ہمارے جوانوں میں شعور پیدا کر دے۔ آخری میں یہ بھی کہتا ہوں، اگر حالات بدلنا ہے نا ملک کے، شہر کے، ایجوکیشن کو اور تعلیم کو ہم کرو، دینی دنیاوی تعلیم پہ خوب توجہ دو، خوب محنت کرو، بچے کو پڑھاؤ، کسی کو جاہل مت رہنے دو، محلے صاف رکھو، دکانیں صاف رکھو، مکانیں صاف رکھو، خود صاف ستھرے رہو، اور کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اپنے اوپر لازم کر لو کہ میری ذات سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ بس ایک آخری جملہ اگر یاد رکھ سکتے ہو تو رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری مسجد میں آؤ تو کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مت آؤ۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب میری مسجد میں آؤ تو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مت آؤ۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ حضور کی حدیث تو کروڑوں معنی نکلے، لیکن اس کی حکمت پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ جب آپ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے آئیں گے تو آپ کے منہ میں اس کی بدبو آئے گی، آپ کے بازو میں جو صف میں کھڑا رہے گا تو وہ بدبو اس کو تکلیف پہنچائے گی۔ بدبو سے منہ میں بدبو آئے گی تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو رسول کچے پیاز اور کچے لہسن جو حلال ہے اس کی بدبو سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کو گوارا نہیں کرتے،
تو وہ رسول تمہارے منہ کی گالیوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ تمہارے منہ سے شعلے نکلے، اس کے لیے برائی نکلے، یہ کچی پیاز اور کچے لہسن کی بدبو میں کوئی سختی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو نرم ہے۔ اب بھئی بدبو کا کوئی وجود ہی کیا ہوتا ہے؟ کوئی پکڑ میں آتا ہے؟ نہیں۔ تو سوچو وہ بدبو اگر کسی کو تکلیف پہنچائے تو حضور مسجد میں آنے سے روکے گے کچی پیاز اور کچا لہسن؟ یعنی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تیرے منہ کی بدبو سے بھی میں کسی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، تو لوگوں کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہا ہے، تو لوگوں کو گالیوں سے تکلیف پہنچا رہا ہے، تو لوگوں کو سخت جملوں سے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس پر آپ کو بہت غور کرنا ہوگا اور یہ عہد کرنا ہوگا، زبان کھلے یا تم چلو یا کہیں نکلو تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس کا بھی دل مت دکھاؤ، اس کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، اس کو بھی اذیت مت پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو بے قصور بے گناہ قتل کر دیا، وہ ذمی کافر اگر اس کو بے قصور اور بے گناہ قتل کیا تو قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف، دیکھو رسول اللہ کا فرمان سنو، آقا فرماتے ہیں اگر کسی ذمی کافر کو بھی تم نے بے قصور بلا وجہ قتل کیا، اور تم مسلمان اور تم نے کافر کو قتل کیا، جو میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ وہ کافر کو قتل کیا، آقا فرماتے قیامت کے دن اس کافر کی حمایت میں اس مسلمان کے خلاف کھڑا رہ کر اللہ کی بارگاہ میں اس مسلمان کی شکایت کروں گا کہ اس نے کافر کو بے قصور بے گناہ کیوں قتل کیا۔ جب کافر بے قصور اور بے گناہ قتل کیا جائے تو حضور اس کافر کی طرف سے اس مسلمان کی شکایت کریں گے۔ سوچو ذرا، غور کرو، تو جو تم مسلمانوں کو بے گناہ ستا رہے ہو، مسلم محلے میں رہ کر چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو، اب تو یہ سننے میں آتا ہے گولیاں چل رہی ہے، چاقو چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے جوانی کی قوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم لوگوں کی گردنیں اڑاؤ، اللہ نے جوانی کی قوت اس لیے دی تھی کہ تم مارو نہیں بلکہ مارنے والوں کو تم زندگی عطا کرو۔ مارنا فن نہیں ہے، مرنے والے کو بچا لینا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا فن ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے سلسلے میں بھی وہ آتے ہیں، تو شاہ مینا لکھنوی ایک بار تسبیح لے کر بیٹھے تھے، ایک انگریز آیا، انگریز نے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا ہے؟ کہا یہ تسبیح ہے۔ تو پوچھا یہ تسبیح کیا ہوتی ہے بابا؟ اس نے کبھی شاید تسبیح نہیں دیکھی ہوگی، تو کہا یہ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، توجہ، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بندوق ہے۔ تو کہا یہ کیا کام آتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے بتایا بابا جی یہ مار ڈالتی ہے، یہ مار ڈالتی ہے۔ فرمایا یہ مردوں کو جلاتی ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ مردوں کو جلا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ آپ کو کس نے دیا؟ فرمایا یہ تجھے کس نے دیا؟ کہا یہ میری سرکار نے دیا، یہ میری سرکار۔ یہ کس نے دیا؟ کہا یہ میرے بڑے پیر صاحب غوث پاک کی سرکار سے ملی۔ اچھا، وہ کہا اس کا کمال کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ یہ مردوں کو جلاتی ہے۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کو مار سکتی ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ بندوق اٹھائی، ایک چڑیا اڑ رہی تھی اس کو ٹھائیں کر کے مار دیا، وہ گر گئی۔ جب وہ گر گئی تڑپنے لگی، دم توڑ دیا، ٹھنڈی ہو گئی، انہوں نے وہ تسبیح ٹچ کر دی، وہ اڑ کے جانے لگی۔ فرمایا بیٹا یہ کمال ہے اللہ والوں کا کہ وہ مارنے کی کوشش نہیں کرتے، مردوں کو جو وہ مرنے والوں کو جلاتے۔ آپ کہیں گے مرنے والوں کو جلانے کا کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا۔ اور مارنے والے مت بنو، بچانے والے بنو، جلانے والے بنو، زندگی کو لوگوں کو خوشیاں دینے والے بنو۔ خوشیاں دو گے اللہ تمہیں بھی خوشیاں عطا کرے گا، لوگوں کو محبت دو گے اللہ تمہیں محبت عطا کرے گا۔ اللہ ہماری اس محفل کو قبول کرے، اور اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ سنی دعوت اسلامی یہ تحریک آپ اس سے جڑے وابستہ ہوں، جو پروگرامات چل رہے ہیں آپ اس میں دوست احباب کے ساتھ شریک ہوں تاکہ آپ کی مزید معلومات میں اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔